سید عالم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھے تو اللہ کے ذمے یہ حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنبیہ الغافلین، غفلت کرنے والوں کو تنبیہ الغافلین، جسے حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، بڑی پیاری روایت۔ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ چاند کی طرح تیرے گرد ستاروں کا ہجوم۔ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں چاند کی طرح، جیسے بیچ میں چاند ہوتا ہے، چاروں طرف ستارے ہوتے ہیں، چاند کی طرح تیرے گرد ستاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا۔ تو کیا منظر ہے کہ مہاجر و انصار حضور کے غلام میرے آقا کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان رسول اللہ جلوہ افروز تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ان کلمات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی و رسول اور مقرب فرشتے کو عطا نہیں ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا یا محمد ہمیں ان نمازوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر فرض کی ہے۔ سوال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتوں کے علاوہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ ان نمازوں کے بارے میں ارشاد فرمائے جو اللہ نے آپ کی امت پر فرض کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ظہر اس لیے فرض کی کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔
نماز عصر کہ اس ساعت میں آرام، اس ساعت میں سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع شجر، وہ درخت جس سے کچھ کھانے کا منع کیا گیا تھا، وہ کھایا تھا. تو وہ وقت تھا جو نماز عصر کا ہے. اور نماز مغرب کی فرضیت کی وجہ یہ ہے کہ اسی ساعت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور مومن بھی ثواب کی نیت سے یہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے. اور نماز عشاء فرمائی یہ تو مجھ سے پہلے تمام رسول پڑھتے تھے. اور اب کون سی رہ گئی؟ نماز فجر. اس لیے کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور تمام کافر اللہ تعالیٰ کے بجائے اسے سجدہ کرتے ہیں. اب جب یہ سنا تو سب نے کہا، وہ جو پورا ایک گروہ آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. اب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ثواب کتنا ہے. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ظہر کے وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور جو مومن اس نماز کو پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم کے شعلوں سے محفوظ فرمائے گا. نماز ظہر. پھر فرمایا نیز نماز عصر کے وقت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھایا تھا، پس جو مومن نماز عصر پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. پھر یہ آیت پڑھی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی. قرآن کی یہ آیت میرے آقا نے پڑھی. حافظوا، حفاظت کرو، اے لوگوں حفاظت کرو، علی الصلاۃ، نمازوں میں، صلاۃ الوسطی جو درمیان والی نماز ہے. قرآن میں اللہ کا حکم ہے، نماز کی حفاظت کا حکم ہوا. اب اس سے مراد تمام نمازیں ہیں، ان تمام نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن بالخصوص نمازوں میں درمیان کی نماز صلاۃ الوسطی. تو میرے آقا نے یہ آیت پڑھی. حفاظت کرو نمازوں کی اور نماز وسطی کی. اور رہی نماز مغرب، اسی گھڑی میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی. جو مومن ثواب کی نیت سے اس نماز کو پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے. اور نماز عشاء، بس میرے آقا فرماتے ہیں یاد رکھو کہ قبر اندھیری ہے اور قیامت کا دن بھی تاریک ہے، اور جو مومن اندھیری رات میں چل کر نماز عشاء پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم میں جانا حرام کر دیتا ہے، اور اسے ایسا نور عطا فرماتا ہے جس کی روشنی وہ پلِ صراط کو عبور کر جائے گا.
اب دیکھیں یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. یعنی یہ اگر کہہ لیا جائے نا کہ نماز اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے نا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے اور اپنے سارے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اور نماز کو پکڑ لیں اور ایک فکر مند نمازی بنے. نمازی تو بہت سارے ہیں نا، اور فلاح پانے والے اولئک هم المفلحون کا مجدہ جن لوگوں کو ملا ہے نا، وہ کون سا نمازی ہے؟ فکر مند نمازی، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ ان نمازیوں کے بارے میں خلاصتاً میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بس ان کی تمام تر توجہ یہ رہتی ہے اب نماز کا وقت ہو جائے، کب نماز کا وقت ہوگا، جیسی نماز کا وقت ہوگا چلے. وہ ہیں اصل نمازی، وہ ہیں جن سے اللہ فرما رہا ہے حافظو، حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. تو میں عرض کرنے کا مطلب کہ فکر مند نمازی بنیے کہ کسی کل سکون نہ آئے نماز نہیں پڑھی، کوئی تقریب، کوئی پروگرام، کوئی سفر، کوئی مصروفیت آپ کو نماز سے غافل نہ کرے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نا فرمایا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مرد، ہم سب اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں نا، قرآن کسے مرد کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ مرد جن کو کوئی سودا نماز سے غافل نہیں کرتا، کوئی بھی معاملہ انہیں نماز سے غافل. اب اس کو لکھنے کے بعد نا مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے ایک نیچے اس بات کو، حدیث کو لکھنے کے بعد لکھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اگر لوہار ہوتا ہے نا جو چوٹ مارتا رہتا ہے لوہے پہ اور اس کو مار مار کے کیا سے کیا بنا دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ لوہار اگر اس نے ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھا لیا، اب مجھے بتائیں کہ اگر اس نے ہتھوڑا رکھنا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ چوٹ مارے اور وہیں چھوڑ دے. لیکن ایسا نہیں. میرے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے لوہے پر چوٹ مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھا لیا اور اگر اس کے کان میں اللہ کے قاصد کا بلاوا پہنچ گیا، آؤ فلاح کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، آ جاؤ. کہتے ہیں کہ اللہ کے قاصد کی آواز اگر کان میں پڑ گئی، اب وہ اس کو بس ایسے رکھ دیں گے، اس پہ چوٹ مارنا گوارہ نہیں کریں گے، کہیں گے یہ لمحہ بھی غفلت میں ہے، تاخیر ہے. اور پھر لکھا کہ اگر کوئی موچی سوئی کو چمڑے میں داخل کر لے اور اگر اس نے اذان کی آواز سنی تو وہیں چھوڑ دے گا. دوسری جانب سے سوئی نکالنے میں کتنے لمحے لگ جائیں گے، لیکن نہیں، اب کام نہیں کرنا، وہی چھوڑ دینا ہے. تو فرمایا وہ مرد جن کو کوئی سودا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان لوگوں کی صفت بیان کی گئی. ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنا جائزہ لیں. نماز کا وقت ہو گیا، ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، کبھی وقفے سے اذان کی آواز آ رہی ہے، کہیں 1:15 ہے، کہیں 1:30 ہے، کہیں 1:45 ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے ظہر کا بالخصوص جو انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے.
اذانیں ہو گئیں، جماعتیں بھی ہو گئیں، لیکن چونکہ ہم ایک فکر مند نمازی نہیں بن سکے. نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، جیسے ٹائم مل جاتا ہے پڑھتے ہیں، جیسے وقت مل جاتا ہے. جب یہ جملہ کوئی کہتا ہے نا کہ یار ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، تو بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے. پھر بس اوقات کہتا ہوں میں، اس کا مطلب ہے کہ پانچوں ٹائم وہی لوگ آتے ہیں جو فارغ ہیں، جنہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی دھندا ہی نہیں ہے، نہ ان کے بال ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کوئی نوکری ہے، کوئی کام نہیں ہے، فارغ. کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر کیا کمال ہوا؟ ٹائم مل گیا تو پڑھ لی. ٹائم ہو یا نہ ہو، مصروفیت کوئی بھی ہو، ایسا نمازی بھی میں جانتا ہوں، یقین مانے، جو بڑے بزنس مین اور انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، چلیں جی سب چلیں. تو وہ کون سا نمازی ہے؟ وہ فکر مند نمازی ہے، جس کو نماز کے پڑھے بغیر سکون نہ ملے. بارہ ایسا ہوا کہ جناب شادی میں جانا ہے، ارے بھائی حالات موسم صحیح نہیں ہے، جلدی نکلنا ہے. بھائی عشاء کی نماز تو پڑھانے دو. نہیں امام صاحب بس جلدی نکلنا ہے. اب وہاں جب سفر میں دور سے پہنچے، دور گئے، مسجد بند ہو گئی، ورنہ میری تو کوشش ہوتی ہے جیسی گاڑی سے اترے، ارے پڑھاتے رہیں گے نکاح، بھائی پہلے نماز پڑھیں. اب اگر مسجد بند ملی تو اب کیا کریں؟ اب رات کے 1 بجے آئیں یا 2 بجے آئیں، پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ شاید اب بولیں یار امام صاحب آپ کو تو نماز فرض ہے، آپ پر تو پڑھنی ہے. کوئی عذر نہیں ہے کہ آج پانی نہیں آیا تھا اس لیے نہا نہیں سکا تو نماز نہیں پڑھ سکا. کوئی عذر نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. پڑھنی ہے، بس پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو. کیسا ہی موقع. ہم جا رہے تھے مدینے، اور انشاءاللہ آج پھر جا رہے ہیں مدینے. انشاءاللہ آج رات نکلیں گے، کل صبح 4:25 کی فلائٹ ہے، آپ کے علم میں ہے سب کے انشاءاللہ. تو وہ اب جا بھی مدینے رہے ہیں اور نماز عصر کا وقت، اب کیا کریں؟ بس والا بھی مان نہیں رہا کہ بھائی گاڑی روک دے یار کہیں. کہا نہیں بس وہ کوئی مناسب مقام آئے گا تو روک دیں گے. اب سامنے نظر آ رہا ہے یار سورج غروب ہونے والا، اثر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے یار پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے نا. اب وضو بھی نہیں ہو تو کیا کریں؟ بھائی تیمم کریں نا، حل تو ہے نا ہر چیز کا. تیمم کریں تو مٹی کہاں سے لائیں؟ کھولو کھڑکی، بس کی پشت پر بڑی مٹی لگی ہے، الحمدللہ تیمم کیا اور قصر نماز کی 2 فرض پڑھے. ترغیب دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سفر میں نا اپنے ساتھ ایک پتھر رکھتے ہیں. حیرت ہوگی آپ کو، یار یہ کیا بات ہو گئی؟ کہتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر پانی نہ ملا تو اس کا تیمم کر لیں گے. چونکہ مٹی بھی نہ ملے تو پتھر رکھ لیں، اس پہ ہاتھ پھیریں اور چہرے کا مسح کریں، ہاتھوں کا مسح کریں. ہو گیا نیت، چہرہ اور ہاتھوں کا مسح، یہ تیمم ہے. اور انعام کتنے بڑے بڑے. عصر پڑھیں دعا کریں قبول ہو، مغرب پڑھیں بڑے سے بڑا جرم و قصور کیا ہو توبہ کریں اللہ قبول کرے گا آدم علیہ السلام کے صدقے. عشاء کی نماز پڑھیں، بتائیں اس زمانے میں تاریکی ہوتی ہوگی، اندھیرا ہوتا ہوگا، فرمایا کہ اس تاریکی میں جو چل کر آئے نماز پڑھے وہ قبر حشر کی تاریکی سے بچ جائے گا اور اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ اس کی روشنی میں پل صراط عبور کر جائے گا. نمازی بنے. کیا ٹائم ہوا؟ 25. چلیں مختصر سی بات. سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن 40 دن تک فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 آزادیاں عطا فرماتا ہے۔ کون سی؟ ایک نار جہنم سے آزادی، دوسری نفاق، یہ کہہ لیں کہ بہت گندا مرض منافقت، نار جہنم اور نفاق سے آزادی۔ کیا کرنے والا؟ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا۔ کتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ 4 تو پڑھتے ہیں، صبح نہیں اٹھا جاتا۔ نمازی تو بن گئے، فجر کے نمازی نہیں بن سکے۔ وہی 6-8 نمازی، 10 نمازی ایک صف۔ نیند بہت آتی ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، تو جان چھوڑے نا موبائل سے، تو آپ کو فجر میں آنکھ کھلے۔ یہ بہت بڑا مرض ہے، یہ گھنٹوں رات جاگتے رہتے ہیں، اور پھر جب رات بھر جاگیں گے، مجھے بتائیں آپ کام پہ کیا دل لگے گا، روزی پر کیسے بیٹھیں گے؟ پھر سب سے بڑی بات، نماز کیسے پڑھیں گے باجماعت آپ؟ اور انعام کتنا بڑا، کتنی بڑی بات ہے کہ جہنم کی آگ سے اور منافقت سے بندہ بری ہو جائے، کتنا بڑا انعام۔ پھر وہ جماعت کہنے لگی یا محمد آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمائے کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے 30 روزے کیوں فرض فرمائے؟ آپ نے جواب میں فرمایا آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا 30 دن اس کا اثر آپ کے پیٹ میں رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر 30 دن بھوکا رہنے کو فرض فرما دیا۔ اور جو رات کو جو وہ کھاتے ہیں، یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ دن میں روزہ ہوتا ہے نا، رات بھر جو کھائے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اگر 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ وہی افطاری اور وہی سحری ہوتی تو کیا کر لیتے؟ اللہ کا انعام ہے یہ، اور وہ اللہ کی اجازت ہے۔ وہ کہنے لگے یا محمد آپ نے سچ فرمایا۔ اب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی امت کے روزوں کا ثواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان میں دن کو روزے رکھتا ہے، ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اسے 7 انعام عطا فرماتا ہے۔ اس کے جسم کا حرام گوشت پگھل جاتا ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا یار روزی حلال تھی حرام تھی، اب تو کوشش ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، جو بھی ملے آنے دو، لیکن پھر بھی غیر ارادی طور پہ ایسا کچھ ہو گیا۔ فرمایا ایک اللہ انعام عطا فرمائے گا، روزے کی برکت سے حرام گوشت پگھل جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ رحمت الہی کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اسے بہترین اعمال کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 4 اسے بھوک اور پیاس سے محفوظ فرمایا جاتا ہے۔ 5 عذاب قبر اس پر آسان کر دیا جاتا ہے۔ 6 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جاتا ہے۔ نمبر 7 جنت میں اللہ تعالیٰ اسے بے شمار اکرامات سے سرفراز فرمائے گا۔ وہ کہنے لگے یا محمد آپ نے سچ فرمایا۔ تو میرے آقا نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے، قول نبی قول خدا، ایمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ ہے، ہماری مجبوریاں ہماری مصروفیت ایک طرف، وہ قیامت کے دن کوئی عذر نہیں بنیں گے۔ بس یہ پوچھا جائے گا جو تم پر فرض کیا تم نے اپنی ڈیوٹی دی کہ نہیں دی، بس۔ اس لیے ساری مصروفیت کو سائڈ پہ رکھیں، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کھڑے ہو جائیں۔ حیرت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ تمنا تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے سجدے کریں، حرم کی زمین پر سجدے کریں، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، لیکن 2 قدم چل کے اپنے محلے کی مسجد میں سجدہ کرنے سے جان چھڑائیں، تو کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، سچا پکا نمازی بنائے، اور
ہمارے سارے معاملات کو درست فرمائے۔ انشاءاللہ آج رات ہماری روانگی ہے، کل صبح انشاءاللہ فجر پڑھ کے یا پھر مدینے میں فجر ہوگی، تو میں نیت کرتا ہوں جتنے لوگ حاضر ہیں انشاءاللہ ان سب کا اجتماعی طور پہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کر دیا جائے گا۔ کوئی چٹھی دینی ہے تو وہ عشاء تک تو ہوم ہے، وہ دے دیں، کوشش کریں گے ان کو ایک دفعہ اللہ کے گھر کے سامنے کھول کے پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کر لیں، اور ایک دفعہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کی آپ کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمائے۔ عشق و مستی اور عشق رسول سے لبریز محبت بھری ادب کے ساتھ اللہ ہمارے قافلے والوں کو مدینے کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور سفر کو آسان فرمائے، مدینہ جانا نصیب ہو۔ بہرحال واپسی کی تو تمنا اچھی لگتی نہیں ہے، جانا نصیب ہو پر آنا نہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں گنبد خضرا کے سائے میں موت اور جنت البقیع میں دو کے زمین عطا فرمائے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔